السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صدق اللہ المولانا العظیم، صدق رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضرات، آج ہمارے قوم مسلم میں بہت برائیاں پھیلنے لگی ہے۔ ہر طرح کی برائی آج ہمارے قوم مسلم میں پھیل گئی ہے۔ آخر کار اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ہمارے قرآن میں آواز اٹھنے لگی ہے۔ ہماری قرآن کے آیتوں کو بدلنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کو سمجھنے کا وقت آ چکا ہے۔ اب بھی اگر قوم مسلم ان دھوکے بازوں کو نہیں پہچانا تو پھر سمجھو یہ قوم مسلم بڑا بے غیرت روئے زمین پر اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس حالت میں بھی اگر قرآن پر آواز اٹھایا جائے اور یہ لوگوں کی اصلیت نہیں پہچانی، یہ غازی ملت کہنے والے، یہ فاتح ہندوستان کہنے والے، یہ اپنے آپ کو پیشوائے اہل سنت کہنے والے اگر آواز نہیں اٹھائے تو قوم مسلم کو یہ سمجھنا چاہیے، قوم مسلم کو یہ اچھی طریقے سے دھیان میں رکھنا چاہیے کہ یہ سب دھوکے بازی ہے، یہ کوئی کے کام کے نہیں ہے۔ آج صرف سوئے ہوئے ہیں، دل سے رونا آ رہا ہے۔ حضرات، قرآن مقدس کے خلاف باتیں چونکہ ہندوستان میں ہوئی ہے اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیشوائے اہل سنت مجاہد اسلام ہندوستان ہی میں ہے، لہٰذا اب وقت ہو چکا ہے کہ حقیقی مجاہد کا جوہر دکھانے کا، حقیقی مجاہد کے حقیقی پیشوا کو پہچاننے کا۔ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب قوم مسلم کی بقا کی بات آئی ہے تو مجاہد اسلام پیشوائے اہل سنت حضرات بلوں میں گھسے ہوئے ہیں، اپنے بلوں میں گھسے ہوئے ہیں، اپنے خانقاہوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ کالج یونیورسٹی کے طلباء ہمارے حق کے لیے روڈوں پر لاٹھیاں لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ نوجوان سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ جب 3 طلاق کا معاملہ آیا تو سارے مذکورہ عہدیدار، تمام پیشوائے اہل سنت، تمام پیشوا عہدیداران اپنی آرام فرما رہے تھے، اور مذکورہ عہدیداران میں سے کسی نے حمایت کا اعلان نہیں کیا، اور اسلام و قرآن کے خلاف 3 طلاق کا بل پاس ہو گیا۔ اسی طرح کے درجنوں بل اسمبلی میں پاس ہوئے جو اسلام کے خلاف تھے، اور اب تو حد ہی ہو گئی۔ اب قرآن مقدس جس زیر زبر کے انکار کرنے سے دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اس کی 26 آیتیں نکالنے کے لیے، اس کی 26 آیتیں سمجھ رہے، 26 آیتیں نکالنے کی سوائے رضا اکیڈمی کے ایک بھی مذکورہ عہدیداران، ہر کوئی رضا اکیڈمی کے علاوہ ہر کوئی میدان سے بھی باہر ہے۔ سب دعویٰ کرنے والے، پیشوا امام کہنے والے، اپنے آپ کو قاضی ملت کہنے والے، غازی ہندوستان کہنے والے، سب کے سب میدان سے باہر ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ لوگ کس بات کے قائد ہیں، ہمارے کس بات کے قاضی ہیں، جس پر رات دن جھگڑے ہوتے ہیں، مجاہد کے بات کے، کبھی غازی کی بات کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، آنکھیں کھولو اور ان کالے قائدوں کو، ان کالے دعوے داروں کو پہچانو۔ ایسے حالات میں اپنا اصل قائد پہچانو۔ اصلی وقت آ چکا ہے اس کو پہچاننے کا، اصلی جوہر کو پہچاننے کا۔ کسان ہم مسلمان سے کئی گنا کم ہیں۔ ہم مسلمانوں سے جو کسان ابھی لڑائی ہو رہی تھی، کسان آندولن، کسان ہم مسلمان سے کئی گنا کم ہونے کے باوجود، کئی درجے کم ہونے کے باوجود میدان میں ڈٹ کر کھڑے رہے۔ ڈٹ کے کھڑے رہنے کا وجہ آج یہ صلہ ملی کہ ان کو فیصلہ مل گیا، ان کے حق میں بات چلی گئی، کسانوں کے حق میں بات چلی گئی، اور ہم ہیں کہ ڈر اور خوف کے مارے حجرے سے باہر نہیں نکل رہے ہیں، اپنے آرام گاہ سے باہر نہیں نکل رہے ہیں، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ آج مسلکی اختلاف نے انسان کو اتنا پیچھے دھکیل دیا ہے، آگے آنے میں صدیوں لگ جائیں گے، آگے آنے میں کئی زمانے لگ جائیں گے۔ مسلک کا رٹ اتنا لگائے ہیں کہ آج وہابی دیوبندی کے مدارس سے ہم اہل سنت کے مدارس کے 10 گنا
زیادہ علماء نکل رہے ہیں۔ ملک میں سنیت کے مقابلے وہابیت دیوبندیت کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ آج ہمارے ہندوستان میں ہی دیکھ لیجئے، ہر طرح کے، ہر جگہ، ہر گاؤں، ہر دیہات، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی دیوبندیت وہابیت پھیلنے لگی ہے۔ ہر جگہ دیوبندیت اور وہابیت پھیلتی ہی جا رہی ہے۔ آج ان کی تعداد ہر جگہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور ہم پھر بھی اپنے کو فاتح اعظم ہندوستان، پیشوائے اہل سنت، غازی ہندوستان وغیرہ وغیرہ کے عہدوں کے حصول کے چکر میں لڑتے ہی جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہی جا رہے ہیں۔ کرسی توڑنے سے نہیں ہوگا، اسٹیج پر خالی کرسیاں توڑی جا رہی ہے، لیکن کوئی اپنے آپ کو، کوئی اصلیت میں باہر نکل کے نہیں آنا چاہتا۔ پیر پرستی چھوڑو اور اسلام کو سمجھو۔ ہم نے مذہب اسلام میں ہونے والی غزوات کی تاریخیں پڑھی ہے، یہود و نصارہ صلیبوں کے ساتھ جنگ ہوئی تاریخوں کو پڑھی ہیں۔ ہم نے مولا علی، عبید بن جراح، خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبی، محمد بن فاتح، سید سالار مسعود غازی، ٹیپو سلطان، محمود غزنوی کی تاریخیں پڑھی ہیں۔ ان سب کی تاریخیں پڑھ پڑھ کے ہم نے اس جوانی کو بتائے ہیں، پھر بھی ہمیں سب سے پیچھے ہیں، پھر بھی ہم ہر قوم سے بھی پیچھے چل رہے ہیں، ہر قوم ہم سے آگے چل رہا ہے۔ کیوں؟ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے جانتے ہو؟ کیونکہ ہم قوم مسلم کے دعوے دار خالی نام ور کے لیے، خالی اپنے ناموں کے لیے، خالی اپنی پہچان کے لیے ادھر سے ادھر کے الفاظ لگائے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑے بڑے قائد دعوے داران کہتے ہیں، لیکن جب ایسی چیز ہوتی ہے، جب اپنے اسلام پہ انگلی اٹھتا ہے تو چھوٹے لوگوں کا ہی دل درد کرتا ہے، دل دکھنے لگتا ہے۔ یہ بڑے لوگ جن کو آپ قوم مسلم کے قائد کہتے ہیں، جن کو آپ پیشوائے امام، پیشوائے اہل سنت کہتے ہیں، جن کو قاضی القضات فی الہند کے نام دیے بیٹھتے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے، صرف نام لے کے بیٹھے ہیں۔ تعجب بلا تعجب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے، ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رہے۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔